بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ کی خوبصورت محفل کا ہم نے انعقاد کیا ہے، جو کہ محرم الحرام اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بارگاہ میں اخراج عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں، اور خوبصورت محفل ہم نے یہ سجائی ہے جس میں ذکر اہل بیت ہم کرتے ہیں اور شان اہل بیت ہم کرتے ہیں، امام علی مقام کی شان بیان کرتے ہیں کہ سرزمین کربلا کے جان نثاروں کو سلام، فاطمہ کے لال احمد کے دلاروں کو سلام، جس نے باطل کو مٹایا نور کا ساماں کیا، جس نے باطل کو مٹایا نور کا ساماں کیا، خون سے شمع جلا کر دین کو تاباں کیا، سید آل محمد کے چراغوں کو سلام، سید آل محمد کے چراغوں کو سلام۔ میرے ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں، بہت معروف عالم دین، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور قاری اسامہ رحمانی کی تلاوت سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے حمد باری تلاوت کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ پاک دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ایسے ہی قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں پیش کرتے رہیں۔ میرے اس طرف معروف نعت خواں اور بہت خوبصورت انداز میں منقبت پیش کرتے ہیں حسین امام علی مقام کی شان میں الحاج سید ریحان قادری صاحب یہاں تشریف فرمائے میرے ساتھ، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب حسان خورشید صاحب موجود ہیں میرے ساتھ، اور معروف صحافی اور بہت خوبصورت آپ کی گفتگو آپ فرماتے ہیں اور خوبصورت آپ لکھتے ہیں، جناب طارق عزیز صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں، اس کے بعد پھر بارگاہ حسینیت میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا سید ریحان قادری صاحب کہ آپ ہدیہ نعت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرًّا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا پر آقا نہ ملے گا، اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں
ایسا نہیں کوئی آیا نہ ہوگا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح، اللہ اکبر۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ نعت پیش کی، اور میں بات کرنا چاہوں گا علامہ مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب سے۔ میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن سے میرے آقا بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے، بلکہ اپنی سواری کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ حضرت کیا فرمائیں گے آپ؟ جی یقیناً دیکھیے، محرم الحرام جو ہمیں کربلا کی طرف لے کے جاتا ہے، تو کربلا کے شاہ سوار کا تذکرہ کرتے ہی وہ سواری کے انداز یاد آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جیسے آقا علیہ السلام نے کس طرح سے حسنین کریمین کے لاڈ اٹھائے اور کس طرح سے ان کے ساتھ اظہار محبت فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو دن ہیں یقیناً یہ اسلام کی تاریخ میں بہت اہم دن ہیں۔ اس میں اہل بیت اطہار کے ساتھ اظہار محبت کرنا، شہدائے کربلا کا تذکرہ کرنا، بلکہ ان کی اس فکر کو یاد کرنا اور اسے اپنی زندگیوں کے اندر جانچنا، سوچنا، پرکھنا، نافذ کرنا، یہ محرم الحرام کا خصوصی پیغام ہے۔ حسنین کریمین کے ساتھ یوں تو اسلام کی بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں، مگر اس میں سب سے اہم چیز وہ آقا علیہ السلام کی نسبت مطہرہ ہے۔ حسنین کریمین کو آقا علیہ السلام کے نواسے ہونے کا جہاں اعزاز حاصل ہے، وہاں قرآن مجید کے مطابق آیت مباہلہ کے اندر انہیں ابنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا درجہ حاصل ہے، یعنی آقا علیہ السلام کے بیٹے اور شہزادے۔ تو چونکہ آقا علیہ السلام کا نسب مبارک بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ انہی کے بطن مبارک سے آگے جاری ہوا، اور حسنین کریمین کے صدقے سے وسیلے سے آگے جاری و ساری ہوا، تو حسنین کریمین جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو در حقیقت یہ آقا علیہ السلام کی ان ساری نسبتوں کا احترام ہوتا ہے، ان ساری نسبتوں کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو حسنین کریمین کا بچپن ہو تو آقا علیہ السلام کی محبتوں کا مرکز ہیں، آپ ان کی آنے والی زندگی کا نقشہ کھینچتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے روایات کے تناظر میں کہ آقا علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو رہی ہیں،
ان کی قربانیوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے، تو وہی غم ہے، وہی سوز ہے، وہی درد ہے جو آج ہر درد مند دل کو تڑپا دیتا ہے۔ اور اس دل کے اندر حیات ہو اور وہ زندہ اور باضمیر ہو، تو پھر حسنین کریمین کی ساری زندگی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور خاص طور پر کربلا میں جب ہم امام عالی مقام، امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ اور آپ کے پورے خانوادہ کے ساتھ، مستورات اہل بیت اطہار کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کی دیگر ہستیوں کے ساتھ، آقا علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ اور آپ کے رفقا کے ساتھ جس طرح کا ظلم و ستم روا رکھا گیا، وہ جب بھی کوئی شخص باضمیر اور انصاف پسند آدمی اسے دیکھے گا، سوچے گا، پڑھے گا، یقیناً وہ تڑپے گا، اس کی آنکھیں بھی اشکبار ہوں گی۔ تو یہ تذکرہ بھی جاری و ساری رہے گا اور یہ فکر بھی جاری و ساری رہے گی، اور اسی ذکر کے اندر ہمارے لیے ایمان کی لذت ہے اور فکر کے اندر اسلام کی بقا چھپی ہوئی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ حضرت کل یعنی آج یوم عاشور کی رات ہے اور کل عاشور کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے، تو کیا حدیثوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ امام علی مقام نے جو رات جو گزاری، کس طرح گزاری، کچھ بتائیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ جو روایات، تاریخی روایات سے ہم یہ بات لیں گے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام میدان کربلا میں تو چند دن قبل ہی پہنچ چکے تھے، اور یہ جو رات تھی خاص طور پر، یہ یعنی آج جو دن گزرا 9 محرم الحرام کا، اس کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آخری فیصلے تک پہنچ چکے تھے کہ یہ اب خون کے پیاسے ہیں، نہ کسی دلیل کی بات کرنے والے ہیں، نہ کسی حکمت یا انصاف یا عدل پر مبنی کوئی ان کی کوئی مذاکرات ہیں یا کوئی بات ہے، نتیجے پر آپ پہنچ چکے تھے۔ تو آپ نے پھر انہیں ایک رات کی مہلت دی، اور تاریخ میں تو یہ لفظ بھی لکھے ہوئے مل جاتے ہیں کہ آپ نے مہلت مانگی کہ کل جنگ ہوگی، مگر اگر ایمان کی حلاوتوں سے اور ایمان کے آئینے سے اس کو دیکھا جائے تو آپ نے مہلت مانگی نہیں، بلکہ آپ نے مہلت دی تھی کہ ممکن ہے رات کی خلوتوں میں کسی کا ضمیر جاگ اٹھے اور یہ جس ظلم و ستم کا ارتکاب کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اس سے بچ جائیں۔ تو یہ رات آپ نے ان کو مہلت دی، اور ساری رات آپ نے عبادت اور بندگی میں گزار دی اور جاگتے ہوئے گزار دی۔ اس میں سجدے بھی تھے، اس میں رکوع بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، اور اس کے اندر نانا کے دین کی فکر بھی ہے، اور جو گزر چکی تھی خلافت راشدہ کے بعد سے وہ سارا نقشہ بھی سامنے تھا، اور آگے اسلام کی بقا کے لیے جو اصول وضع کرنے تھے ان کی فکر بھی لاحق تھی۔ تو یہ جو رات ہے یہ بہت اہم رات ہے، اور اہل بیت اطہار کی وہ ہستیاں یعنی جن کے آقا علیہ السلام ان کو کندھوں پہ اٹھائیں، انہیں زبان مبارک دکھائیں، آج ان کو پانی سے بھی دور رکھا جا رہا ہے اور وہ ریت کے میدان میں وہاں موجود ہیں۔ آج دیکھیے آپ کو مجھے دین کے سبب سے کتنی سہولیات حاصل ہیں اور کتنی مراعات حاصل ہیں، اور خاص طور پر مذہبی طبقے کو کتنی مراعات حاصل ہیں، مگر جن کے دم قدم سے یہ دین، ایمان اور مذہب آپ کے اور میرے سینے میں قائم اور دائم ہے، انہوں نے ریت کے اوپر کس طرح سے رات گزاری ہوگی، اور مستورات اہل بیت اطہار بھی اس خیمہ زن ہیں وہاں پر، اور یہ دین کے لیے کتنی بڑی قربانی ہے، اسی کا اثر ہے کہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ کی خوبصورت نشریات محرم الحرام کے حوالے سے۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل رسول نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ بے شک ہمارے آقا کے عظیم نواسے، پیارے نواسے، جنہوں نے اپنے نانا کی دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھر بار کو لٹا دیا، کیا فرمائیں گے حضرت؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ قال امام حسین علیہ السلام: ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فسیوف خذیل۔ اللہ۔ یہ امام علی مقام کا کربلا میں جس کی طرف آپ اشارہ بھی کر رہے تھے، اور ہمارے برادر نے کس خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کر دیا کہ کربلا ہے کیا۔ مفتی صاحب پہلے بیان کر ہی چکے ہیں۔
کہ امام علی مقام یہ فرما رہے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر میرے نانا کا دین اس بات پر آ کر رک گیا ہے کہ حسین قتل ہو جائے اللہ اللہ تو تلواروں پھر انتظار کس چیز کا؟ اللہ اکبر آؤ اور حسین پر ٹوٹ پڑو، اللہ اکبر یہ تلوار مجھے اخذ کر لے، بس یہ چیز ہی۔ اور یہاں قتلی کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ وہ جو انصار، وہ جو اصحاب، وہ جو بچے، وہ جو پیاس، وہ جو علتش کی صدا، وہ جو بھوک، وہ جو غربت، وہ جو تنہائی، وہ جو دشت میں بیابانی میں ایک خیمے کا قیام، یہ ساری چیزوں کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں حسین ابن علی کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سب جمع ہوئے تھے حسین کے لیے۔ اور رات کا جیسے کہ ایک اشارہ بھی ہوا تھا کہ رات کو بھی امام علی مقام نے اپنے خیمے کے چراغ بجھا دیے۔ اللہ ایک طرف وہ لشکر ہے کہ جہاں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد پہنچ رہی ہے اور مزید روزانہ فوج میں اضافے پر اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ نفوسائے قدسیہ ہیں جو تسبیح الہی میں مشغول ہیں، سبوہن قدوسن کی صدائیں خیموں سے بلند ہوتی ہیں، اور کیا ہے، صبر اور رضا کا پیکر نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر وہاں اگر ایک یوں کہا جائے کوئی ہم شکل پیغمبر ہوتا ہے، کوئی چہرے میں رسول کے مشابہ ہوتا ہے، کوئی سینے میں رسول کے مشابہ ہوتا ہے، کوئی دھڑ میں رسول کے مشابہ ہوتا ہے، کوئی گفتار میں رسول کے مشابہ ہوتا ہے، اور وہ سارے یعنی گویا کہ یوں کہیے کہ جیسے کہا نا کہ یہ گلاب ریت پہ تھے، میں کہوں یہ فاطمہ کے گلاب نہیں، یہ محمد کے گلاب ریت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ وہ ساری ایک پھول تھا، ایک گلدستہ تھا جسے خداوند عالم نے جمع کیا، اور وہاں پر آ کر کے یہ سب کے سب امام نے وہ چراغ بجھا دیا رات کو، اور رات کی تاریکی میں چراغ کو بجھایا اور یہ کہا دیکھو یہ جتنے لوگ جمع ہوئے نا یہ تمہارے لیے نہیں جمع ہوئے، یہ تو محمد کے نواسے کے لیے جمع ہوئے، یہ تو شریعت کے لیے محافظ کے لیے جمع ہوئے، تم شریعت پر عمل کرنے والے ہو، ہم شریعت کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہٰذا یہ محافظ کے مقابلے پہ آئے ہیں، تم لوگ جانا چاہو تو چلے جاؤ، اور یاد رکھو وہ رخصت اور وہ عظیمت جسے کہتے ہیں، رخصت عام انسان لیتے ہیں، عظیمت بلند لوگ لیتے ہیں، تو حسین ابن علی نے کہہ دیا کہ میں عظیمت کے راستے پہ جاؤں گا، تمہیں اجازت ہے تم جاؤ، میں جوانان جنت کا سردار اللہ یہ ضمانت دیتا ہے اللہ اکبر کہ تم آج اگر میرے کہنے پہ جاؤ گے تو کیا ہے قیامت میں تمہاری جنت کی بھی ضمانت دے رہا ہوں، اللہ اس لیے کہ میں اجازت دے رہا ہوں جانے کی، تم نہیں جا رہے، مگر کیا ہے لوگوں نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھ لی کہ صبح کا کیا انتظار کریں، فرزند رسول اجازت دیجئے تو ابھی تن سے سر اپنی تلوار سے جدا کر لے۔ اچھا یہ کون سے عشق کی منزل ہے؟ یہ اس عشق کی منزل ہے جو کیا ہے، فدیناہ بذبح عظیم، جو قرآن میں وہ عشق تھا کہ جو دادا ابراہیم کا تھا کہ اپنے جواں بیٹے کو اپنے ہی ہاتھ سے چھری کے نیچے دے رہے تھے، اللہ تو یہ وہ منزل ہے کہ یہ ہم اگر فرزند رسول یہ کہہ دیں تو ہم تو اپنے ہاتھوں سے اپنی تلواروں سے اپنے تن سے سر کو جدا کر دیں، لیکن پھر میں کہوں گا کہ وہ چیز آج تک وہ نقاب جو ہٹانی تھی ظالم کے چہرے سے، یا یوں کہیے کہ جی ہاں دربار میں ضمیر کی مٹی پلید تھی، اللہ گویا بدی جہاں میں بشکل یزید تھی۔ واہ واہ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ جناب الحاج سید ریحان قادری صاحب بارگاہ حسینیت میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، بھائی کو جن کے زہر پلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا،
جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ کی محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ کی خوبصورت نشریات محرم الحرام کے حوالے سے، اور ہم اخراج عقیدت پیش کریں امام علی مقام کو، اور بہت خوبصورت ہمارے ساتھ ثنا خانہ مصطفیٰ موجود ہیں، بہت خوبصورت عالم دین موجود ہیں جو کہ اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں امام علی مقام کی شان میں، اور ہم صرف ان کی شان بیان کرتے ہیں، ہم تذکرہ اہل بیت کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں بھی عشق اہل بیت اور عشق امام حسین پیدا ہو۔ میں چاہوں گا کہ بات کرنا چاہوں گا، جناب میرے ساتھ موجود ہیں جناب طارق عزیز صاحب، جو کہ لکھتے بھی ہیں، آپ صحافی بھی ہیں، اور آپ کا سچل ٹائم نیوز جو کہ اخبار ہے وہ نشر بھی ہوتا ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت بتائیں، حق کو باطل کی جنگ تھی، ٹھیک ہے نا، اس وقت بھی حق ایک طرف تھا، باطل ایک طرف تھا۔ اس وقت دور میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حق لکھنے میں کچھ پریشانی ہوتی ہے آپ کو، سچی بات کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اسلام زندہ جو ہے واقع کربلا کی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہ تو تکالیف اگر نہیں آئے تو زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے۔ تکلیف، وہ کہتے ہیں کہ رات کے بعد سویرے، تو ساری چیزیں برداشت کرنے کے بعد ہی اچھا لکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہیں۔ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس دور کے حوالے سے؟ دیکھیں، حق کو باطل کی پہچان ہمیں کروائی امام علی مقام نے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، باطل کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس حق کے لیے میں نے اپنی گردن تک کو پیش کر دیا۔ دیکھیے، سوال بہت اہم ہے، اور آج ہماری عملی زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ سوال اس پر بیس کرتا ہے کہ کربلا کیوں پیش آیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی جو فکر ہے، اس کی جو بنیاد ہے پیچھے، جیسا کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ حق اور باطل کا معرکہ، جی ہاں، اور بلا شبہ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دو لشکر وہاں پر آمنے سامنے کھڑے تھے، تو وہاں جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اولاً تو وہ امام علی مقام کے اتباع میں اور امامت میں ہی نماز ادا کرتے رہے، مگر بعد ازاں جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان کی آواز تو دونوں طرف سے آ رہی ہے، اللہ اکبر، اقامت بھی دونوں طرف سے ہو رہی ہے، نماز بھی دونوں طرف ہے، اللہ اکبر کا نعرہ بھی دونوں طرف ہے، اللہ اکبر، اور عبادت اور بندگی اور اسلام کے جو ظاہری شعار اور علامات ہیں، یا میں اسے کہوں کہ داڑھی اور امامہ بھی دونوں طرف ہے، اللہ اکبر، مگر حق ایک طرف ہے۔ حق ایک طرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حق کی ڈیفینیشن کیا ہے، پھر حق کی تعریف کیا ہے، کہ جہاں یہ ساری علامات اور شعار اسلام کے ظاہری وہ دونوں طرف نظر آ رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ حق اور باطل کا معرکہ کہلاتا ہے، تو پھر حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے منبر مبارک سے جس دین کی ترویج اور اشاعت فرمائی تھی، جس دین کو جاری و ساری فرمایا تھا، منبر سے بھی اسی دین کی بات ہوگی، اور تخت اور تاج پر بھی اسی دین کا حکم جاری ہوگا۔ جب معاشرت کو، سیاست کو، اس کو الگ کر لیا جائے گا نماز، روزے اور عبادات سے، تو یہ باطل ہے۔ اور یزید نے یہی باطل تھا جو یزید کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ
تخت پر جو ہی بیٹھتا ہے تو اس کا ایک تو جس طریقے سے وہ تخت پر پہنچا وہ طریقہ باطل، بیٹھتے ہی اسے جو کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا، یہ ہے باطل۔ لہٰذا اس میں امام عالی مقام نے ایک لکیر کھینچ کر بتا دیا کہ یہ نہیں کہ صرف جو کلمہ کا انکار کرے وہ باطل ہے، صرف یہی نہیں کہ جو نماز روزے اور دین کا اعلانیہ اور قولاً منکر ہو وہی باطل ہے، بلکہ وہ بھی باطل ہے جو نماز تو پڑھتا ہو، دین کی بات تو کرتا ہو، قرآن کی تلاوت تو کرتا ہو، مگر قرآنی احکام کو معاشرے کے اوپر نافذ نہ کرتا ہو یا نافذ کرنے کی جد و جہد نہ کرتا ہو، یا اس امانت کو اس طرح نہ چلاتا ہو جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، تو یہ جو باطل ہے، اس باطل کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ میں عرض کروں گا کہ اس دور کے اندر اس باطل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو پالا تھا اللہ اکبر، کہ اے حسین ایک باطل تو وہ ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے، یہ بت پرستی کی شکل میں ہے، یہ کفر کی صورت میں ہے، یہ ابو جہل کی صورت میں ہے، اس باطل کو باطل کہنا، باطل ثابت کرنا، باطل سمجھنا یہ معاشرے کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے آسان ہے اس باطل کی شناخت کرنا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو جو پالا تھا کندھوں پر، اور جو زمان مبارک چسوائی تھی اور جو گود میں کھلایا تھا، وہ یہ اس مقصد کے لیے تیاری کی جا رہی تھی کہ اے حسین ایک وقت آئے گا کہ باطل جو ہے وہ نماز کے روپ میں آ جائے گا، روزے اور عبادات کے روپ میں آ جائے گا، مگر اس باطل کو پھر اس دور کے بہت سارے لوگ نہیں پہچان سکیں گے، اور بہت سارے لوگ اس باطل کے سامنے مصلحت آمیزی کا شکار ہو جائیں گے، مصلحت کوش ہو جائیں گے۔ اس باطل کو للکارنا بھی آپ نے ہے، اس باطل کو توڑنا بھی آپ نے ہے، اور بے شک اپنی جان دے دینی ہے، مگر حسین نے اپنی جان دے کر کربلا میں اس باطل کو دفن کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کربلا میں شہدائے کربلا تو دفن ہوئے ہی، مگر وہ حیات ابدی پا گئے اور باطل کو کربلا میں دفن کر گئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ کی خوبصورت محرم الحرام کی ٹرانسمیشن، جو کہ ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، شان اہل بیت کر رہے ہیں کہ اے خدا قربان جائیں کیوں نہ تیری دین کے، بخش دے ہم کو الہی واسطے حسنین کے، کربلا کے ان شاہ سواروں کو سلام، کربلا کے ان 72 شاہ سواروں کو سلام۔ میرے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے معروف نعت خواں، بہت خوبصورت انداز میں احمدیہ نعت پیش کرتے ہیں، جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بھائی صاحب اس بابرکت محفل میں اور ذکر اہل بیت میں، جو کہ ہم امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذکر اہل بیت کریں۔ ماشاءاللہ جید علماء کرام بھی تشریف جی فرما، الحمدللہ، بڑے مشہور نعت خواں حضرات بھی، اور آج اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنی ہے، تو میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہیں، زخموں سے چور چور
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، عباس نامدار کو ہمارا سلام ہو، سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے نثار، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے نثار، اکبر سے نوجوان کو ہمارا سلام ہو، اور اصغر سی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں، اصغر سی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ میں بات کرنا چاہوں گا جناب علامہ مسعودی صاحب سے۔ علامہ مسعودی صاحب یہ بتائیں کہ کیا ڈیمانڈ تھی اس کی یزید کی، امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ کیا اگر امام ان کی بیعت کر لیتے یزید کی تو یہ معاملہ حل ہو جاتا؟ اچھا، یہ کہنا کہ یزید کی کیا ڈیمانڈ تھی، کاش کہ اس کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس کی تو ہر ڈیمانڈ حسین ابن علی پوری کر سکتے۔ اس نے کاش کہ جنت مانگی ہوتی، اس کی ڈیمانڈ ہوتی کہ اپنے ساتھ ہمیں جنت میں لے جائیے، تو دیکھیں حسین لے جاتے۔ وہی ہور جو قیدی بن کے آیا تھا، سامنے قیدی بن کے آ رہے ہیں تو انہیں ہور بنا دیا، وہی جس نے حسین ابن علی پہ پانی بند کیا تھا جب اس نے جنت کے لیے کتنی گھڑی کے لیے ہور ابن کے حوالے سے، یزید ریاحی کے حوالے سے کہیں گے کہ انہوں نے آ کر کے معافی مانگی اور اسی وقت ہاتھ کھول کے یہ کہہ دیا کہ حر انت فی الدنیا حر و آخرت، تم آخرت میں بھی حر ہو اور دنیا میں بھی حر ہو۔ یہ اگر جیسا کہ ابھی ہمارے صدیق بھائی نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا، میں ایک چیز کی، یہ کربلا ایک دن کا حادثہ نہیں تھا، اللہ اکبر۔ یہ کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ کربلا ایک حقیقت کا نام ہے جس کو تیار کیا گیا۔ اگر دیکھیں تو حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر حضرت ابراہیم، دادا ابراہیم تک آیا ہے، اور وہاں پر آ کر کے ذبح عظیم کی منزل آئی ہے، وہ بچے کو قربان کرنے کی منزل آئی ہے۔ یا پھر میں کہوں کہ حضرت ابراہیم نے وہ جملہ کہا، وہی دعا کہ ایک طرف حضرت ابراہیم خانہ کعبہ بنانے جا رہے ہیں اور ایک طرف حسین ابن علی بناء لا الہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بناء لا الہ است حسین۔ یعنی یہ خواجہ اجمیر سوچے تو صحیح، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی عام شاعر کا جملہ نہیں ہے یہ کہ یہ شعرا کہہ دیتے ہیں، لفاظی کر دیتے ہیں۔ وہ شاعر نہیں ہے، وہ عارف باللہ کہلاتے ہیں، وہ ولی اللہ کہلاتے ہیں، وہ اللہ کے نمائندے، یعنی وہ پہچاننے والے ہیں کہ حق کیا ہے تو بتا رہے ہیں۔ میں اور آپ کہیں تو بہت مشکل منزل میں آ جائے گی کہ دین است حسین،
پھر دین چھوٹا ہو گیا، آغوش میں کون آتا ہے؟ آغوش میں تو وہ آتا ہے کہ جو چھوٹا ہو۔ دین پناست حسین، یہ حسین ابن علی نے اپنے دامن آبا میں دین کو چھپا لیا۔ بلکہ ابھی بات ہو رہی تھی مفتی صاحب سے بہت اچھی کہ حسین ابن علی نے یہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا، احرام جیسا لباس وہ اتار کر کے کربلا کے راہی بنے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے اس سے 8 ذی الحج کو احرام کو تبدیل کیا، اور 10 محرم کو کیا ہے 1 مہینہ 2 دن کہیے آپ، یہ حسین ابن علی نے احرام اتار کے شاید یہ کہا ہوگا کہ پروردگار میں یہ کعبہ چھوڑ رہا ہے۔ کون سا کعبہ؟ یہ وہ کعبہ ہے، کعبہ انہیں پہچانتا ہے، یہ کعبے کو پہچانتے ہیں، حتیم انہیں پہچانتا ہے، یہ حتیم کو پہچانتے ہیں، زمزم انہیں پہچانتا ہے، یہ زمزم کو پہچانتے ہیں، یہ کیا ہے رکن یمانی انہیں پہچانتا ہے، یہ رکن یمانی کو پہچانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر میں کہوں کہ حج کو جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ کیسے یہ ممکن تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان جمع ہو رہے، تو شاید حسین ابن علی نے کعبے سے کہا ہو میں آج تجھے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے حج کو بچانے جا رہا ہوں، آج میں اپنا احرام چھوڑ رہا ہوں، تو پھر میں پروردگار کربلا میں کفن نہیں لوں گا، لیکن کربلا کا کفن اتنا محترم ہو جائے گا کہ پھر ہر مسلمان چاہے گا کہ مجھے کربلا کا کفن مل جائے۔ یہ کون سی چیز تھی؟ آج ہر حریت پسند کیا کہتا ہے؟ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق، مسلمان کی بات ہی نہیں ہے، مسلمان کے تو پیارے ہیں حسین، لیکن ہر قوم جو آزادی کی خواہش مند ہے، جو حق اور باطل کا فیصلہ، جیسے کہ مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ جب حق اور باطل، یہ قرآن فرقان ہے، یہ حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، لیکن عملی صورت اس کی کربلا میں نظر آئی ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی نے وہ میں کہوں گا کہ جی ہاں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ خدا کا وہ وعدہ پورا ہونا تھا کہ تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا چرچے عام کر دیں گے۔ یہ کربلا والوں نے اللہ کے ذکر کو نو کے نیزہ پر بلند ہو کر کے بتایا۔ اب قیامت تک خدا اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے کہ حسین ابن علی آپ کا چرچا قیامت تک جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے حسین اب ابن علی زندہ رہے گا تیرا نام، اے حسین ابن علی زندہ رہے گا تیرا نام، السلام 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 السلام، اے حسین ابن علی تیری بہاروں کو سلام، اے حسین ابن علی تیری بہاروں کو سلام۔ میں چاہوں گا کہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب سے ہمیں ایک اور منقبت سماعت کریں۔ جب یہ قافلہ علماء کرام کے سامنے تو میں جرت نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک کہ جب یہ قافلہ ایک وادی میں، تو کسی گزرنے والے نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اور تو امام پاک نے جو جواب دیا کہ ہم مدینے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم مدینے والے ہیں۔ امام پاک نے یہ بھی پوچھا کہ جس وادی میں ہم کھڑے ہیں اس وادی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ امام پاک نے فرمایا تھا کہ سچ کہا تھا میرے نانا جان نے، تمہاری شہادت گاہ کا نام کربلا ہے۔ آپ وہیں رک گئے، اور اس پر شاعر نے جو کلام کیا ہے کہ کسی نے جب وطن پوچھا واہ واہ، تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے، تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے،
یہ نعرہ ہر کا تھا یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ کی خوبصورت محرم الحرام کی ٹرانسمیشن۔ جناب علامہ صاحب دیکھیں، جب سانحہ کربلا ہم سنتے ہیں آپ علماء کرام سے تو ہماری اپنی کیفیت بدل جاتی ہے کہ کیسا سانحہ ہے حضرت۔ بے شک ہم خود جب ذکر اہل بیت سنتے ہیں کہ یہ نعرہ ہر کا تھا اور جہنم سے کیسے نکلتے ہیں خدا والے، حضرت جی فرمائیں کچھ۔ جی ہاں، جو کربلا کا حقیقی پیغام ہے نا ہمارے لیے، وہ اگر میں ان لفظوں میں عرض کروں کہ زندگی اتنا غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں۔ جب گورنر مدینہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ کو بلایا اور رات کی تاریکی میں اور بلا کے کہا کہ بند کمرے میں آپ بیعت کر لیں یزید کی، تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ تاریخ کے اوراق میں رقم ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا، یعنی آپ سوچئے کہ گویا امام علی مقام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے کہ میں یزید کی بیعت کروں۔ تم میری بات کرتے ہو، قیامت تک میری راہ پر چلنے والا بھی کوئی اس جیسے یزید کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ گویا میں ایسی حریت دے کے جا رہا ہوں، حریت فکر دے کے جا رہا ہوں کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسا آپ نے تھوڑی دیر قبل سوال کیا تھا حضرت سے اور بہت خوبصورت جواب انہوں نے عطا فرمایا کہ اس کی ڈیمانڈ کیا تھی، تو وہ ہاتھ مانگ رہا تھا کہ بیعت کر لیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، ہاں سر لینا چاہتے ہو تو سر داد نہ داد دست در دست یزید، تو وہ چاہتا تھا کہ آپ میری حاکمیت کو تسلیم کر لیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، سر تو دے سکتا ہوں پر یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر دیکھیے کہ جس سر کو وہ جھکانا چاہتے تھے اسی سر کو پھر اپنے سروں سے اونچا اٹھا کے گھوم رہے تھے، گلی گلی بازار بازار ہر سمت۔ بے شک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا وہ قیامت تک ہمارے لیے ایک امید ہے، ہمارے لیے ایک جرت ہے، دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہمیں عطا کرنے کے لیے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور قیامت تک یہیں سے روشنی لے کر
انرجی لے کر دین کی خدمت کرنے والے دین کی خدمت کرتے رہیں گے اور اہل حق اس حق کی راہ پر قائم رہیں گے۔ جو حق اور باطل کا یہ معرکہ ہوا، یہ ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے کہ جو اسلام جو ہے وہ محض عبادات یا انفرادی اعمال کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی جو حیات اجتماعیہ ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونا ضروری ہے۔ اسی کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی، اور کیونکہ وہ جو خلافت راشدہ کا جو نظام جس کی بنیادیں ہلا دی گئی تھیں اور اسے ختم کر دیا گیا تھا، اسی خلافت راشدہ کی روح کو بیدار کرنے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر کربلا کا ارادہ فرمایا تھا۔ اور آج تک اور آج کے بعد پھر قیامت تک کوئی بھی جو حاکم ہوگا اسے ہر اس آدمی سے خطرہ ہوگا کہ جو اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بات کر سکتا ہے، اور کوئی بھی جو باطل کا پیکر وہ حاکم ہوگا وہ اسی کو مٹانے کے اوپر تل جائے گا، درپے ہو جائے گا، چاہے اس کے لیے اس کے پورے خاندان کو شہید کرنا پڑے، مستورات پر ظلم و ستم کرنا پڑے، بچوں پر ظلم و ستم کرنا پڑے، تو خواتین پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، کمزوروں پر ظلم و ستم کر کے وہ خوف و ہراس پھیلا کر اپنی حاکمیت کو دوام بخشنا چاہتا ہے، لیکن اسے یہ یزید سے عبرت حاصل کرنا ہوگی کہ نہ وہ رہا نہ اس کا کوئی پیروکار رہے گا۔ لہٰذا جو رہے گا وہ وہی رہے گا جو حسین کے راستے پر ہے، جو حسین کی محبت پر ہے، ان کی فکر پر ہے، وہی زندہ رہے گا، اور اسی کو اللہ نے بقا عطا فرمائی اور اسی کو دوام عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا۔ میں علامہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ حضرت یہ بتائیں کہ امام علی مقام تو شہید ہو گئے اور آج تک صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی ان کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم حسینیت کو زندہ دیکھتے ہیں، یزیدیت مر چکی ہے، تو یزید جو مرا کس طرح مرا؟ وہ اس کی موت کیسے ہوئی؟ جس کو مرنا ہی ہے اس کے مرنے پہ کیا بات کی جائے؟ میں تو یوں کہوں گا کہ جس کا نام و نشان باقی نہیں رہ گیا، یہ نہیں پتہ لگا یقیناً اس نے جو کچھ حرکات کی تھی اور جو اس کی صفات تھی کہ جب انسان ہو کے جو بندروں کے ساتھ کھیلے اور اس کو بھی کسی ایسے گدھے پر سوار کر دے کہ جو دیوانہ ہو جائے، تو دیوانے تو دیوانوں ہی سے رابطہ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے جانا جنگل کی طرف اور پھر کس طرح مر جانا، میں تو اس تاریخ میں نہیں جاؤں گا اور نہ پسند کروں گا۔ میں تو ادھر آؤں گا کہ ہاں یہ صبر و رضا کے جو پیکر تھے یہ کیسے مرتے ہیں۔ یہ اپنے موت کو تو پوچھنے والے نے پوچھا، جب امام خود حسین نے پوچھا شہزادہ علی اکبر سے کہ آپ موت کو کیسے جانتے ہیں؟ پوچھا بابا حق پہ ہیں؟ ہم سے زیادہ حق کون ہے؟ کہا پھر شہد سے زیادہ شیریں، موت شہد سے زیادہ جن کے گھر میں شیریں ہو جائے ہیں، یا یوں کہہ دیجئے کہ ایک دفعہ نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا۔ یہی میں صرف حضرت عباس کے حوالے سے ایک جملہ کہہ دوں کہ سب نے تیاری کی، میں پھر اگر حضرت آدم سے ایک سلسلے کو چلایا جائے تو وہ اپنی جگہ خاتون جنت نے، یعنی حضرت بنت نبی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کربلا کی تیاری کی ہے، اپنے شیر میں کربلا پلائی ہے بچوں کو۔ تو وہ حسین ابن علی تیار کیا، کس لیے؟ معلوم تھا جب ابھی پہلا دن ہے، ابھی گود میں بچہ رسول کے آ رہا ہے اور رسول کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے اور گریہ بھی ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ خوشی کا مقام ہے، آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا یہ وہ میرا فرزند ہے جو ایک دن آئے گا کہ جب نہ میں ہوں گا، نہ اس کا بابا علی مرتضیٰ ہوگا، نہ اس کی مادر گرامی ہوں گی، نہ بھائی حسن مجتبیٰ ہوں گے، یہ تنہا یکتا ہوگا اور کیا ہے کربلا کا میدان سجے گا، اور وہاں یہ میری خاطر جیسے اپنے نانا کا وعدہ وفا کرنا ہے۔ یہ حسین ابن علی کاندھے پہ بیٹھتے تھے تو کوئی وعدے ہوتے تھے، وہ ایفا کا وقت تھا، وہ جب مسجد میں ہو اور اگر کیا ہے میرا رسول سجدے میں ہو اور حسین ابن علی سجدے میں آ کر کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، عادت ہے بچوں کا، اور ویسے بھی تو پھر ذکر الہی بڑھ جاتا ہے، سجدہ طولانی ہو جاتا ہے۔ میں کہوں نہیں، یہ تو دنیا کو بتا رہے تھے، یہ اس سجدے کی کہتے ہیں نا کہ ہاں یقیناً یہ ایک پیشانی جو تو اپنے سجدوں سے محروم رکھتا ہے، حسین ابن علی نے اس کی بڑی قیمت چکائی ہے۔
اس سجدے کی قیمت حسین ابن علی نے بڑی چکائی ہے. یہی سجدہ آخر تو تھا. سب کے سجدے بڑے طولانی. قم اللیل الا قلیل. میرے رسول کو قرآن نے کہہ دیا کہ ذرا عبادت کو تھوڑا سجدوں کو کم کر لیجئے عبادت کو. لیکن حسین ابن علی نے جب سجدے میں سر رکھا، بابا کا سر بھی سجدے میں ضرب لگی ہے علی مرتضیٰ کو، مگر سر سجدے سے اٹھا ہے. حسین نے یہ طے کیا تھا میں جب سجدے میں سر رکھوں گا تو قیامت تک میرا سجدہ جاری رہے گا. یہ اور بات ہے کہ جو میرا سر جھکانے والے تھے، جیسے کہ ابھی کہا، وہ لوگ کیا ہے میرا سر اٹھا کے لے جائیں گے اور شہر شہر دیار دیار پھرائیں گے. اس لیے کہ جب مباہلے کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی کے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، وہ جب رسول اپنی گود میں حسین ابن علی کو لے کے جا رہے ہیں مباہلے کے میدان میں، تو دکھا رہے تھے کہ یہی حسین میرے دین کا ضامن بنے گا، دیکھ لو آج مباہلے والوں. یعنی یہ وہ تاریخیں ہیں. اور پھر کیا ہے، حسین ابن علی جب دو بیٹے، یعنی ایک زانو پہ میرے رسول کے حسین ابن علی ہیں، ایک پر ابراہیم ہے، اور جبریل امین آ گئے، پوچھا ان دونوں میں سے ایک کو خدا نے مانگا ہے، کس کو دیں گے آپ؟ اللہ اکبر. دونوں کی تعریف پوچھی، کہا حسین ابن علی یہ کریں گے ابراہیم کے حوالے سے آپ کی یعنی نسل بڑھائیں گے. کہا میرے دین کو جو آگے بڑھائے گا اسے میرے پاس چھوڑ دو، میری اولاد میں سے لے لو. پہلی قربانی کربلا کی میں کہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے خود کربلا کا، وہاں سے شروع کیجئے آپ کربلا کو. کربلا کہاں سے شروع کی جائے؟ تو بہرحال میں تو کہتا ہوں حضرت عباس کا، بس حضرت علی نے بڑے ارمانوں سے نماز شب کی دعاؤں میں طلب کیا خداوند عالم سے کہ مجھے غازی عباس دے دے، عباس سے نامدار. تو جب جوان ہو گئے تھوڑا، تو پھر حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک باغ کی حفاظت کے لیے حضرت عباس کو مامور کر دیا کہ آپ جائیے اور باغ کی حفاظت کیجیے. باغ کی حفاظت بہت مختصر کرنا ہے واقعے کو، ایک پہر دو پہر گزر گیا اور ایک سوار آ رہا ہے، اور جب سوار آیا تو اس کے بعد حضرت عباس سے ایک جملہ کہا، دیکھو سوار بابا نے منع کہ آج اس باغ سے کوئی نہ گزرے، آپ کوئی اور راستہ اختیار کر لیجیے، آج یہاں سے نہیں جا سکتے. سوار آگے بڑھتا گیا، پھر یہاں تک کہ 3 مرتبہ انہوں نے تکرار کی اور وہ بڑھتا آیا، اور پھر موقع وہ آ گیا کہ ایک مرتبہ سوار کے لجام میں حضرت عباس نے ہاتھ دے دیا اور پھر سوار نیچے آ گیا. عرب کا معمول ہے کہ لجام میں اگر کوئی ہاتھ دے دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تلوار زنی شروع ہو گئی، اور سوار نے بھی شمشیر زنی شروع کی اور ادھر غازی عباس نے بھی. کافی دیر ہو گئے تو دونوں بازو بھی کبھی کبھی تلوار میں لگانے پڑ جاتے. جب حضرت عباس کے دونوں بازو میں تھوڑا ضعف سا محسوس ہوا تو اس وقت انہوں نے پوچھا، اے سوار، کیونکہ عربوں کا طریقہ نقاب لگانے کا ہے اور رات کی تاریکی ہے، اے سوار اپنا تعارف تو کرا دے، میرے بابا نے مجھے ہر فن سکھایا ہے حرب کا، کوئی اہل عرب میرے مقابلے میں رک نہیں سکتا. جب یہ جملہ کہہ کے اپنا تعارف کرا تو سوار نے اپنا نقاب ہٹایا تو غازی عباس ایک مرتبہ تڑپ کے بابا کے گوش میں آ جاتے ہیں. بابا آپ؟ کہاں بیٹا، میں نے بڑے ارمانوں سے، میں نے یہ چمن رسول کی حفاظت کے لیے، یہ آل رسول کی حفاظت کے لیے تجھ سے خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے ایک حیدر ثانی دے دے. عباس دلاور وہ ہیں جو علی مرتضیٰ کی تمناؤں کے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، بیٹا آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بعد کربلا میں، اللہ اکبر، تم میری جگہ محافظ آل رسول ہوگے، مجھے یقین ہو گیا کہ تم محافظت کر سکتے. یعنی یہ باپ کی تمنا کہاں تک جا رہی ہے. تو حضرت فاطمہ نے تو امام حسین کو تیار کیا، علی مرتضیٰ نے کربلا میں، ہر ایک نے اپنی اپنی تیاری کی. اور ہمیں بھی آج بھی کربلا کے حوالے سے بس یہی کہنا چاہیے، ہم سب کو، ساری انسانیت کو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم انسانیت کو بیدار کریں. جس دن یہ انسانیت بیدار ہو جائے گی تو ہر قوم، مسلمان نہیں، ہر قوم پکارے گی، ہر قبیلہ پکارے گا، ہمارے ہیں حسین. واہ واہ، ہمارے ہیں حسین. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. میں آخری جناب طارق عزیز صاحب سے کہوں گا کہ کل یوم عاشور کا دن ہے، کیا میسیج دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو اور ہمارے انتظامیہ کو، کیونکہ جلوس وغیرہ نکلتے ہیں؟ جلوس کے حوالے سے
بات یہ کہ جلوس نکلتے ہم سب کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، سبیل لگائیں، جو جلوس کے شرکا ہوں ان کو نیاز کا بھی اہتمام کریں، پانی وغیرہ کی سبیل لگائیں اور سب کو جلوس کے شرکاؤں کو. بہت خوبصورت میسیج دیا. جناب منور بدایونی صاحب کے اس اشعار سے آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنے تمام مہمانوں کا بھی شکر گزار جنہوں نے اس بابرکت محفل میں شرکت کی. اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی اجازت چاہوں گا کہ زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، زندگی نے وفا کی تو پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.